دنیا کا بہترین لائف سٹائل یہ ہے کہ اپنی آمدنی میں گزارا کرنا سیکھیں، کسی سے فراڈ اور دھوکہ مت کریں، سچ بولیں اور ہمیشہ حلال کھائیں۔ ہر شخص سچ کو پسند کرتا ہے، مگر وہ سچ جو اس کی مرضی کا ہو۔ بڑے سے بڑا سچا انسان بھی اپنی ذات کے خلاف کڑوا سچ برداشت نہیں کرتا۔ نفرت ایک مردہ ہے جسے لوگ اپنے دلوں میں رکھ کر دلوں کو قبرستان بنا لیتے ہیں۔ کہتے ہیں کہ سنبھال کے رکھی ہوئی چیز اور غور سے سنی ہوئی بات کبھی نہ کبھی کام آ ہی جاتی ہے۔ دل میں برائی رکھنے سے بہتر ہے کہ ناراضگی ظاہر کر دو۔ کوئی بھی انسان پرفیکٹ نہیں ہوتا۔ لگاؤ ہو تو خوبیاں تلاش کر لیتے ہیں اور بیزاری ہو تو خامیاں۔ دنیا کا سب سے بڑا رزق ہی شادی ہے۔ خوش قسمتی سے اگر اچھا لائف پارٹنر مل جائے تو ٹھیک، ورنہ تو انسان قبر کی دیواروں تک کمپرومائز ہی کرتا رہتا ہے۔ شراب کو ڈرنک، زنا کو ڈیٹ، سود کو انٹرسٹ، بے پردگی کو فیشن اور مفاد پرستی کو پالیٹکس کا نام دے کر آج ہم سب ذلیل ہو رہے ہیں۔ زندگی کا ہر وہ لمحہ جو سجدہ کرنا سکھا دے، ہر وہ درد جو اللہ کے آگے رونا سکھا دے، ہر وہ آزمائش جو اللہ کے قریب اور دنیا سے دور کر دے، یقین جانیں آپ پر اللہ کی عطا ہے، فضل ہے، نعمت ہے۔ لمبی امیدوں سے دور رہا کرو کیونکہ وہ تمہارے پاس موجود نعمتوں کو بھی حقیر بنا دیتی ہیں۔ ایک پھول والے کی دکان پر کیا خوبصورت جملہ لکھا تھا، انسان کو ہر قدم پر جیت چاہیے، لوگ میرے پاس ہار مانگتے ہیں۔ دوسروں کے الفاظ، لہجے اور رویے کا شکوہ تو ہم سب کرتے ہیں، لیکن اپنے الفاظ، لہجے اور رویے کا ہمیں احساس تک نہیں ہوتا۔ کوشش کرو جس چیز کے لیے خود ترستے ہو کوئی دوسرا آپ کی وجہ سے نہ ترسے، پھر چاہے وہ رشتے ہوں، خوشیاں ہوں یا سکون۔ کی خوشیوں میں شریک ہونے سے اس کی خوشی دگنی ہو جاتی ہے اور کسی کے غم میں شریک ہونے سے غم آدھے ہو جاتے ہیں۔ رشتے کم بنائیں مگر دل سے نبھائیں۔ اکثر لوگ بہتر کی تلاش میں بہترین کھو بیٹھتے ہیں۔ غصہ ایسی آندھی ہے جو دماغ کا چراغ گل کر دیتی ہے۔ حضرت امام مالک۔ شکر اس مقام کو کہتے ہیں جہاں اللہ کی رضا اور آپ کی خواہش ایک ہو جائے۔ سروں پر شفقت کے پھیرنے والے ہاتھ جتنے کم ہوتے جائیں گے، زندگی کی تلخیاں اتنی ہی بڑھتی جائیں گی۔ اپنے بزرگوں کی قدر کیجیے۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا قول ہے، علم پیغمبروں کی میراث ہے اور مال کفار، فرعون، قارون وغیرہ کی۔ کا بوجھ ہلکا کرنا چاہتے ہو تو صرف اپنے رب کی بارگاہ میں رویا کرو۔ یہ وہ جگہ ہے جہاں نہ ماضی کا طعنہ دیا جاتا ہے، نہ مستقبل کا خوف دلایا جاتا ہے، بس رحم و کرم کے پردوں سے ہم گناہ گاروں کو ڈھانپ لیا جاتا ہے۔ لامحدود آرزوئیں محدود زندگی کو عذاب بنا دیتی ہیں۔ کچھ رشتوں کے ختم ہونے کی وجہ یہ بھی ہوتی ہے کہ ایک بول نہیں پاتا، دوسرا سمجھ نہیں پاتا۔ کیا اس جرم سے بڑھ کر کوئی جرم ہو سکتا ہے کہ تمہیں صرف دوسروں کی کوتاہیوں کا علم ہو؟ بہت پیارے اور نایاب ہوتے ہیں وہ لوگ جو آپ کے پیچھے آپ کا دفاع کرتے ہیں اور آپ کو علم بھی نہیں ہوتا۔ میں نے ایسے بھی لوگ دیکھے ہیں کہ ہر چیز اجڑ جاتی ہے، کنگال ہو جاتے ہیں، لیکن زبان پر پھر بھی یہی بات ہوتی ہے، اللہ پاک جو کرتا ہے وہ بہتر کرتا ہے، اللہ تیرا شکر ہے۔ کبھی کبھی راستوں کو نہیں بلکہ خود کو بدلنا بہتر ہوتا ہے۔ لوگوں کے صرف عیب ہی نہیں بلکہ خوبیاں بھی دیکھیں، کیونکہ خوبصورتی کی کمی کو اخلاق ہی پورا کر سکتا ہے، مگر اخلاق کی کمی خوبصورتی پورا نہیں کر سکتی۔ معمولی باتوں کو دل میں رہائش پذیر نہ ہونے دیں، کیونکہ اگر یہ دل کی مکین بن جائیں تو بڑے بڑے رشتے مسافر بن جاتے ہیں۔ تکلف بہت بڑھ جائے تو یہ محبت میں کمی کا باعث بن جاتا ہے۔ سب سے اعلیٰ درجے کی دولت زبان ذاکر، دل شاکر اور ظن فرما بردار ہے۔
امام غزالی لکھتے ہیں کسی شخص کا اس کی غیر موجودگی میں ایسا ذکر کرنا جسے اگر وہ سنے تو رنجیدہ ہو غیبت ہے۔ توبہ کی سواری عجیب سواری ہے، ایک لمحے میں فرش سے عرش تک دوڑ جاتی ہے۔ اپنے راز کو اپنے دل میں ہی رکھو، اسے تم بھی سکون میں رہو گے اور تمہارا راز بھی محفوظ رہے گا۔ ڈپریشن میں سورہ توبہ کی یہ آخری آیت تلاوت کرتے رہا کریں۔ ترجمہ: مجھے اللہ ہی کافی ہے، اس کے سوا کوئی معبود نہیں۔ میں نے اس پر بھروسہ کیا اور وہی عرش عظیم کا مالک ہے۔ بے شک وہ کامیاب ہو گیا جو کفر، شرک اور گناہوں سے پاک ہو گیا۔ کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، گرمی کی تیزی جہنم کی آگ کی بھاپ سے ہوتی ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، کوئی شخص ایمان کی مٹھاس تب تک محسوس نہیں کر سکتا جب تک کہ وہ دوسرے شخص سے صرف اللہ کے لیے محبت نہ کرے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، سب سے بڑی نیکی یہ ہے کہ کوئی شخص اپنے باپ کے دوستوں سے حسن سلوک کرے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، قیامت کے دن مومن کے میزان میں اچھے اخلاق سے بھاری کوئی چیز نہیں ہوگی اور اللہ تعالیٰ بے حیا بد زبان سے نفرت کرتا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا سے روایت ہے کہ انصار کی ایک لڑکی نے شادی کی جس کے بعد وہ بیمار ہو گئی اور اس کے سر کے بال جھڑ گئے۔ اس کے گھر والوں نے چاہا کہ اس کے سر کے بالوں میں مصنوعی بال لگا دیں، اس لیے انہوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے اس کے متعلق پوچھا تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے مصنوعی بال جوڑنے والی اور جڑوانے والی دونوں پر لعنت فرمائی ہے۔ جب تمہارا نفس اور شیطان تمہیں وسوسے ڈالے کہ تمہاری دعاؤں کا کوئی فائدہ نہیں ہونے والا تو خود سے وہی کہو جو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کہا تھا، میں صرف اپنے پروردگار کو پکارتا رہوں گا، مجھے یقین ہے کہ میں اپنے پروردگار سے مانگ کر کبھی محروم نہ رہوں گا۔ لوگوں کے ہاتھوں میں آپ کا نصیب نہیں ہوتا، وہ آپ کے مالک نہیں ہیں، وہ آپ کے رازق نہیں ہیں، انہوں نے آپ کو تخلیق نہیں کیا، سو انہیں اس بات کی اجازت ہی کیوں دی جائے کہ وہ آپ کے اندر مایوسی کا زہر بھر دیں، آپ سے آپ کے خواب چھین لیں، آپ کو آپ کی اپنی ہی نظروں میں بے وقت کر دیں۔ آپ نے صرف اللہ کو دیکھنا ہے، صرف اللہ کو سننا ہے اور صرف اللہ پر ہی بھروسہ رکھنا ہے کہ جس نے آپ سے خود آسانیوں کا وعدہ کیا ہے۔